بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان افیئرس کا آج ہمارے پاس ٹاپک ہے الیکشن آف 1937 اینڈ دیئر ریزلٹس، 1937 کے انتخابات اور نتائج۔ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے حق میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے 1937 کے انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ کر لیا کیونکہ وہ اس عمل کی افادیت کو جانتے تھے۔ دونوں جماعتوں نے اپنے منشور پیش کیے، جہاں کانگریس اپنی برتری اور ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کا حق بتا رہی تھی، مسلم لیگ نے اپنے منشور میں صوبوں کے لیے خود مختاری اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے علیحدہ انتخابی حلقوں کا مطالبہ پیش کیا۔ انتخابات کے نتائج دونوں جماعتوں کی توقعات پر پورے نہیں اترے۔ کانگریس کا مکمل نمائندگی کا دعویٰ غلط ثابت ہوا کیونکہ 1585 نشستوں میں سے انہیں صرف 711 ملی، جن میں 26 نشستیں یعنی 5% مسلمانوں کی تھیں۔ مسلم لیگ کی کارکردگی بھی قابل تعریف نہیں تھی، کیونکہ انہیں 499 نشستوں میں سے صرف 104 ملی تھیں، اگرچہ ان میں سے کچھ ہندو اکثریت کے حلقوں سے تھیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مسلم لیگ کو اپنا انتظامی ڈھانچہ مضبوط اور فعال کرنے کی بہت ضرورت تھی۔ ان انتخابات کا نتیجہ یہ ہوا کہ کانگریس کو مرکز میں حکومت قائم کرنے کا حق مل گیا، حالانکہ برطانوی سرکار نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی تھی، وہ یہ نہ کر سکی۔ کانگریس نے مسلم لیگ کو حکومت سازی میں شامل کرنے سے انکار کر دیا اور صرف اپنی جماعت کے مسلم اراکین کو موقع دیا۔ کانگریس نے ہر طرح سے اپنی کامیابی کو ظاہر کرنے اور اپنی مرضی مسلط کرنے کا مظاہرہ کیا۔ عمارتوں پر کانگریس کا پرچم لہرایا گیا اور ایک نیا ہندو ملی نغمہ وندے ماترم بطور قومی ترانہ گایا جانے لگا۔ اسکولوں میں گاندھی کی تصاویر کے آگے جھکنے کا حکم دیا گیا اور ہندی کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا۔ کانگریس کے ہتھ کنڈوں سے صاف ظاہر تھا کہ قانونی ضمانتوں کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری نہیں تھی۔ یہ بھی واضح تھا کہ مسلم لیگ اور مسلمانوں کو اپنے حقوق اور خود مختاری کے لیے تنظیم نو اور کامیاب سربراہی کی ضرورت تھی۔ 1937 میں 1935 کے ایکٹ کے تحت الیکشن کا انعقاد ہوا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں بشمول 2 بڑی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ اور کانگریس نے حصہ لیا۔ ان انتخابات میں کانگریس نے 11 میں سے 8 صوبوں میں اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ مسلم لیگ کسی بھی صوبے میں اکثریت حاصل نہ کر سکی، جبکہ دیگر سیاسی جماعتیں مثلاً یونینسٹ پارٹی آف پنجاب، کرشک پراچا شرمک پارٹی آف بنگال، ریڈ شرٹ پارٹی آف NWFP، سندھ یونائٹڈ پارٹی اور آسام ویلی مسلم پارٹی نے اپنے اپنے صوبے میں اکثریت حاصل کی۔ ان میں سے چند جماعتوں نے کانگریس سے اتحاد کر کے متحدہ حکومت قائم کی اور بقایا نے اپنے صوبے میں خود حکومت بنائی۔ مسلم لیگ نے کانگریس کو اتحاد کی پیشکش کی، جس میں کانگریس نے دلچسپی نہ لی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1939 میں کانگریس کے وزراء کے مستعفی ہونے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی تنظیم نو کی اور دیگر صوبائی جماعتوں کا مسلم لیگ سے اشتراک کر کے 1946 کے انتخابات کے لیے ایک متحدہ محاذ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1937 کے انتخابات کے حیران کن نتائج نے ہندوستانی سیاست کے معاملات کو مزید تیز کر دیا۔ کانگریس نے 11 میں سے 8 صوبوں میں مکمل اکثریت حاصل کی اور مسلمانوں کی اکثریت والے اور مسلمانوں کی اقلیت والے تمام صوبوں میں
اپنی حکومت قائم کر لی۔ بمبئی، مدراس، یو پی، بہار، اڑیسہ اور مرکزی صوبہ جات سی پی میں اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں اکثریت حاصل کی۔ کانگریس نے 11 میں سے 8 صوبوں میں اپنی وزارتیں قائم کی۔ بمبئی اور یو پی میں مسلم لیگ نے سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی اور امید تھی کہ کانگریس یہاں ان کو وزارتوں میں شامل کر لے گی۔ اس سلسلے میں کانگریس کی پارلیمانی پارٹی کے رکن ابوالکلام آزاد لکھنؤ گئے۔ وہ مسلم لیگ کو وزارتوں میں شمولیت کی دعوت دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ کے ارکان چودھری خلیق الزمان اور نواب اسماعیل خان سے بھی اس سلسلے میں گفتگو کی اور پر امید تھے کہ انہیں شامل کیا جائے گا، مگر جواہر لال نہرو نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور مسلم لیگ کو جو پیشکش کی وہ ناقابل قبول تھی۔ ابوالکلام آزاد بھی نہرو کے رد عمل سے مایوس ہو گئے۔ برطانوی راج میں پہلی بار ہندوستانیوں کو اپنی مرضی کے مطابق صوبائی حکومت چلانے کے اختیارات حاصل ہو گئے۔ اس طرح کانگریس کے رہنماؤں کے ہاتھوں میں بہت زیادہ طاقت آ گئی۔ جب کانگریس کی وزارتوں نے ہندو راج کے قیام اور مسلمانوں کی ثقافت اور روایات کو کچل دینے کے پروگرام کا آغاز کیا تو یہ واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کی اکثریت والی حکومت میں تحفظ کی ضرورت ہے۔ ستمبر 1939 میں برطانیہ نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور ہندوستانیوں سے امید کی جانے لگی کہ وہ جنگ میں برطانیہ کی مدد اور شرکت کریں گے۔ کانگریس نے وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا کیونکہ ہندوستانیوں کی جانب سے جرمنی کے خلاف جنگ میں شمولیت کا فیصلہ کرنے سے قبل ان سے مشاورت نہیں کی گئی تھی۔ کانگریس کی حکومت کے خاتمے پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فوری طور پر یوم نجات ڈے آف ڈیلیورنس منانے کا اعلان کیا، کیونکہ اس جابرانہ دور میں مسلمان اقلیتوں کو بہت سی تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اور ہاں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر اب تک آپ نے میرے چینل غلام یاسین نصری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔